اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے پچھلے نشست میں بات شروع کی تھی جنریشنز کی، اور یہ کہ جنریشنز کا آپس میں جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ اچھا ہے نہیں ہے، جو کہ اچھا نہیں ہے بظاہر، چونکہ دونوں کو ایک دوسرے کی کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی، جس وجہ سے کہ ایک آئی ووڈنٹ سے کمیونیکیشن کا گیپ ہے، صرف انڈرسٹینڈنگ کا گیپ ہے بنیادی طور پہ، اور وہ چل رہا ہے۔ تو ہم نے 4 جنریشنز کی بات کی تھی جو کہ ورک فورس میں آ چکی ہیں، جس میں بیبی بومرز یعنی وہ لوگ جو 1945 سے 1964 کے درمیان پیدا ہوئے، اس میں جو 64 کے لوگ ہیں وہ ابھی بھی ورک فورس میں موجود ہیں۔ آبویسلی 1945 والے لوگ ریٹائر ہو چکے زیادہ تر، شاید کہیں کہیں کوئی اب بھی کام کر رہے ہوں گے، جو پرائیویٹ کمپنیز جہاں پہ کہ ریٹائرمنٹ لازمی نہیں ہے وہاں شاید اب بھی کام کر رہے ہوں۔ پھر جو اگلی جنریشن جس کو جنریشن ایکس کہا گیا، جو کہ 1965 سے 1981 یا 82 کے درمیان کی جنریشنز ہے، وہ سب لوگ ورک فورس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد جنریشن وائی جس جنریشن کو کہا گیا، یہ وہ لوگ تھے جو 1982 سے 1994 یا 95 تک پیدا ہوئے، اور ان کو ملینیل بھی کہا جاتا ہے چونکہ یہ اراؤنڈ دی ٹرن آف دی سینچری یہ آ رہے تھے، تو لہٰذا ان کو ملینیل بھی عرف عام میں کہا جاتا ہے۔ یہ سب لوگ ورک فورس میں فلی موجود ہیں۔ اور جو جنریشن اس کے بعد ہے، یعنی جو 1995 سے 2012 کے درمیان کہ جو لوگ پہ جن کی برتھس ہے، ان کو جنریشن زی کہا گیا، اور یہ لوگ اس میں سے کچھ لوگ ورک فورس میں آ چکے ہیں، باقی بائی اینڈ بائی آ جائیں گے، جیسے جیسے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گے وہ آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو جنریشن ہے وہ ابھی ورک فورس میں نہیں ہے، بہرحال اسے جنریشن الفا یا جنریشن اے کہا جا رہا ہے، جو 2012-13 سے لے کے چل رہی ہے فی الحال، لیکن خیال یہ کہ 2025 تک اس کا کٹ آف ہوگا، بٹ لیٹس سی۔ ایک سروے 19 کنٹریز کا کیا گیا۔ انسیاڈ ایک بہت ایلیٹسٹ انسٹیٹیوٹ ہے پیرس کا، جو کہ بزنس ایڈمنسٹریشن کی ٹریننگ دیتا ہے، پڑھاتا ہے، جیسے ہارورڈ ہے اس کے مقابلے پہ یورپ میں انسیاڈ ہے۔ اور انسیاڈ اور ایک اور فاؤنڈیشن ہے سنگاپور بیسڈ ہیڈ فاؤنڈیشن، اور ایک اور آرگنائزیشن نے مل کے ایک سروے کیا، اور اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا گیا، پھر جو لکھا تھا ہینرک برسمن نے اور ونیکا راؤ نے، اور یہ ہارورڈ میں پبلش ہوا۔ 19 کنٹریز کا سروے ہے، 18,000 انہوں نے انٹرویوز کیے، 19 کنٹریز 18,000 انٹرویوز، اور اس میں انہوں نے along certain parameters یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ جنریشن ایکس وائی زی پرٹیکولرلی ان کی اورینٹیشن ان پیرامیٹرز پہ کیسے ہے، کس کی کیا اورینٹیشن ہے، اور ان کے درمیان آبویسلی پھر اب یو کین سی دی ڈفرینسز کے کیا ہیں۔ سو پہلا جو پیرامیٹر انہوں نے لیا وہ لیڈرشپ ایمبیشن کا تھا، کہ کون ہے، یعنی کون سی جنریشن ایسی ہے، یا کس جنریشن کا سبھی لیڈرشپ میں انٹرسٹڈ ہیں، بیبی بومرز بھی انٹرسٹڈ تھے، ایکس وائی زی سبھی انٹرسٹڈ ہیں، لیکن ہر ایک کی اورینٹیشن سلائٹلی ڈفرینٹ ہے، لیڈرشپ ایمبیشن اس کی سلائٹلی ڈفرینٹ ہے۔ جیسے جنریشن ایکس وائی زی میں تینوں میں لیڈرشپ ایمبیشن موجود ہے، اس میں یعنی کوئی فرق نہیں ہے، یہ اتنے ہی ایمبیشس ہیں جتنا کہ عام طور سے ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان میں سے خاص طور پہ جنریشن وائی اور زی کی جو خواتین ہیں وہ بھی لیڈرشپ کے بارے میں بڑی ایمبیشس ہیں، چونکہ جو جنریشن ایکس ہے اس کی خواتین ذرا ریلیٹیولی کم ایمبیشس ہیں لیڈرشپ پوزیشنز کے بارے میں، لیکن وائی زی کی جو خواتین ہیں وہ بھی ایمبیشس ہیں۔ سو مین ویمن بوتھ دے آر ایمبیشس اباؤٹ لیڈرشپ، سو اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کی اگر میں بات کروں کہ اگر ایک صاحب ٹاپ پہ بیٹھے ہیں جو سینئر ہیں بہت اور جو چلا رہے ہیں سسٹم کو اپیرنٹلی، اور وہ پچھلی جنریشن سے ہیں، یعنی ایکس سے پچھلی جنریشن کے ہیں، اور وہ خود لیڈر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس میں لیڈر ہوں اور میں کافی ہوں اور باقی کو لوگوں کو لیڈرشپ میں حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارا ایک یوزول سسٹم ہے نا، یعنی سینٹرلائز سسٹم ہے، تو ایک ہی لیڈر ہم سمجھتے ہیں اور باقی سب لوگ رعایا ہوتی ہے، تو وہ جنریشن ایکس وائی زی وہاں پہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بھی لیڈرشپ میں حصہ چاہتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی لیڈرشپ رول آئے۔ ظاہر ہے وہ اپنے اپنے درجے کے مطابق ہی آئے گا، بٹ دے آر ویری مچ انٹرسٹڈ کہ یہ لیڈرشپ رول میں اپنے آپ کو دیکھیں، اور اگر وہ نہیں دیکھ پائیں گے تو وہاں نہیں رہیں گے،
یعنی وہ وہاں اسٹے نہیں کریں گے. دے ول فائنڈ اندر پلیس جہاں پہ کہ ان کو اس سے بہتر کوئی پوزیشن مل سکے گی. دوسرا پیرامیٹر یہ ہے کہ جو دوسرا پیرامیٹر تھا وہ انٹرپرینوریل ایمبیشنس کا ہے. یعنی وہ جنریشن ایکس وائی زی میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. یعنی ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جابس نہ کریں بلکہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کوئی بزنس کریں, اپنا کوئی وینچر کریں. وہ چاہے جیسا بھی ہے, وہ اب آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا ڈیجیٹل سپیس میں لوگ بہت کام کرتے ہیں. دکان کھولنا ضروری نہیں ہے آج کل, کچھ بھی کھولنا کہیں ضروری نہیں ہے. آپ ایک کمپیوٹر کی مدد سے آپ بہت کچھ کاروبار یہاں پہ کر سکتے ہیں, ساری دنیا میں کر سکتے ہیں. باؤنڈریز بھی نہیں رہیں کنٹری کی, اس میں کوئی کوئی لمٹس بھی نہیں رہیں کہ جی آپ اس کنٹری میں بیسڈ ہیں تو یہیں کام کریں گے. آپ جہاں مرضی بیٹھتے ہیں آپ ساری دنیا میں کام کر سکتے ہیں. سو انٹرپرینیوریل ایمبیشن جو ہیں, اس کو اگر کمپیئر انہوں نے جو کیا تو ان کو یہ نظر آیا کہ جنریشن ایکس وائی میں یہ کوئی 4 میں سے 3 لوگ یا 2 لوگ چاہتے تھے کہ یہ کام کریں بیسیکلی. یعنی 50 to 75% لوگوں کی یہ خواہش ہے, ایمبیشن ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا کام کریں. لیکن وہ ایمبیشن جو ہے اس میں سے بہت سی وہ چونکہ نہیں پریکٹیکلی نہیں ہو پاتی, زمین پہ نہیں اترتی, تو دے آر فائن ود دیٹ, وہ کر لیتے ہیں برداشت اس کو. لیکن جنریشن زی جو ہے اس میں سے میجورٹی چاہتی ہے کہ وہ انٹرپرینور بنے. اور یعنی آج کل میں ویسے بھی دیکھتا ہوں کہ جو بالکل یہ جنریشن زی کے لوگ ہیں, یہ بہت شروع سے ان کی یہ ایمبیشن ہوتی ہے کہ جی میں اپنا کچھ کروں گا. یعنی بچے اپنے والدین کو ہی کہہ دیتے ہیں جاب شروع کرنے سے پہلے کہ جی میرا جاب کا کوئی ارادہ نہیں ہے, میں وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ آن مائی اون. کیا کرنا ہے وہ میں ڈھونڈوں گا کیا کرنا ہے, لیکن مجھے جاب نہیں کرنی بہرحال. اور اس کا کچھ فال آؤٹ یہ بھی ہے کہ کچھ بچے ان میں سے پھر پڑھائی بھی بہت زیادہ نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, مجھے کون سی کوئی جاب کرنی ہے, مجھے اپنا کام کرنا ہے تو میں ارلی شروع کر دوں تو زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ میں 5 سال اور پڑھوں اور 5 سال اپنے ضائع کروں اور دیر سے کام شروع کروں. تو وائی شوڈ آئی اسٹارٹ ارلی. سو جنریشن زی میں یہ فرق آ گیا کہ ان میں سے زیادہ لوگ انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جنریشن ایکس اینڈ وائی. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی جاب میں آئے گا بھی, خاص طور پہ جنریشن زی کے لوگوں میں, اینڈ اف دے فائنڈ, جو کہ آئیں گے, ظاہر ہے ہر کسی کے پاس بزنس کی اپرچونٹی نہیں ہوتی, سوچ ہوتی ہے, خیال ہوتا ہے, خواہش ہوتی ہے, پوری نہیں ہو پاتی, تو کہیں نہ کہیں جاب تو کریں گے. لیکن جب بھی آئیں گے تو یہ بہت سینسٹیو رہیں گے. یعنی ذرا سی کوئی آڑی ٹیڑھی بات ہوگی تو وہ کہیں گے بس میں اسی لیے نوکری نہیں کرتا, مجھے اسی لیے پسند نہیں ہے جاب کرنا, اپنا میں کام کروں گا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو اینی بڈی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو یہ دوسرا پیرامیٹر تھا. سو لیڈرشپ میں تقریباً برابر ہیں. انٹرپرینور بننے کی خواہش میں ایکس وائی کی نسبت زی والے زیادہ تیز ہیں, یا ان کی زیادہ خواہش ہے کہ انٹرپرینور بنیں. ٹیکنالوجی ریلائنس یہ انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو تھوڑی بہت ٹیکنالوجی بیبی بومر نے بھی سیکھنے کی کوشش کی جتنی کہ ان کے ہاتھ میں آ گئی اس وقت. لیکن صحیح معنوں میں جو جنریشن ایکس ہے اس نے ٹیکنالوجی کا ریولوشن دیکھا. انہوں نے کمپیوٹر دیکھا, انہوں نے انٹرنیٹ بھی دیکھ لیا ان دی اینڈ, اور ان کی کچھ نہ کچھ ان سے دوستی بھی ہو گئی. انہوں نے اپنے آپ کو اڈیپٹ بھی کر لیا, انہوں نے ٹیکنالوجی سیکھ بھی لی انہوں نے. اور وہی ٹرینڈ پھر جنریشن وائی میں مزید بہتر ہو گیا کہ ان کی ٹیکنالوجی سے جان پہچان اور اس کے ساتھ فیملیئرٹی اور ایز آف ڈوئنگ ورک مزید زیادہ ہو گیا. لیکن جو جنریشن زی ہے یہ کلاسیکلی ٹیک اورینٹڈ ہے. یعنی پہلے جو تھے وہ ٹیکنالوجی یوزرز تھے, یہ ٹیکنالوجی ڈیولپر ہیں, اور یہ ٹیکنالوجی پہ زندگی گزارنے کے پروگرام میں ہے جنریشن زی. چونکہ ان کے دور میں ظاہر ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی. میں نے جیسے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, ورچوئل ریئلٹی ہے, اور میں نے جیسے کہا کہ ورچوئل ریئلٹی ہی ان کی اصل ریئلٹی ہے. تو لہٰذا یہ ٹیکنالوجی اورینٹیشن ان کی بہت اسٹرانگ ہے. سو ایکس کی نسبت وائی کی ٹیکنالوجی اورینٹیشن زیادہ اسٹرانگر تھی, بہتر تھی. زی کی اور زیادہ اسٹرانگ ہے. اب آپ پھر اگر ورک فورس میں دیکھیے تو جو ٹاپ پہ صاحب بیٹھے ہیں, جنرل مینیجر صاحب, جن کی عمر آلریڈی 60 سال کے قریب ہے, اور جن کی بڑی مشکل سے جنہوں نے ڈیسک ٹاپ اپنا کوئی آڑا ٹیڑھا ایک انگلی سے ٹائپ کرنا سیکھا ہے, انہوں نے نتھنگ بیڈ اباؤٹ اٹ, میں انہیں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. ظاہر ہے ہر جنریشن کے اپنے معاملات ہیں, ان کی اور بڑی چیزیں بہت اچھی ہوں گی. لیکن جب وہ جنریشن ایکس والا ان کو دیکھتا ہے یا وائی والا دیکھتا ہے اور فائنلی زی والا دیکھتا ہے تو وہ اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتا کہ یہ کیا بات ہے, یعنی آپ اتنا سا کام نہیں کر سکتے,
یعنی آپ کمپیوٹر نہیں چلا سکتے، آپ کمپیوٹر پہ کام نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی کر کے دے گا تو کام ہوگا، آپ خود سے نہیں کچھ سوچ سکتے اس کے بارے میں. دے کی ناٹ انڈرسٹینڈ ایچ ادر، کیونکہ دونوں کی ٹیکنالوجی کی اورینٹیشن کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. ان کی ٹیکنالوجی سے فیملیارٹی اور اس کی انڈرسٹینڈنگ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. یہ ہے جو ورک فورس میں جب ورک پلیسز میں کانفلکٹس جب آتے ہیں تو اس کی وجوہات اس طرح کی ہوتی ہیں. جو میں نے کہا نا کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے، اور یہ صرف جنریشن گیپ نہیں ہے، یہ ملٹیپل چیزوں کا گیپ ہے کہ جو ڈفرینٹ جنریشن ہیں ان کی اورینٹیشنز ڈفرینٹ ہیں. سو بیبی بومرز کی جنریشن ٹیکنالوجی سے ان کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی بھی نہیں ان کے پاس. تھوڑی بہت آئی، انہوں نے کچھ اپنی ضرورت کے مطابق کچھ سیکھ لی، لیکن اس سے زیادہ انہوں نے کوئی خاص کمال حاصل نہیں کیا. جنریشن ایکس نے ٹیکنالوجی کو سمجھا، اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی اپنے آپ کو. جنریشن وائی نے اس سے بھی زیادہ کیا، اور جنریشن زی تو ہے ہی ٹیکنالوجی. آئی مین دے آر دی کریٹرز آف ٹیکنالوجی. یہ یوزر نہیں ہیں، صرف یوزر تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ کریٹر بھی ہیں ٹیکنالوجی کے. سو یہ ٹیکنالوجی کی اورینٹیشن میں یہ فرق ہے ان کی. ٹریننگ سب کہتے ہیں اس سروے کے مطابق کہ ٹریننگ ضروری ہے، ہونی چاہیے، لیکن فرق ہے. یعنی جو پرانی جنریشنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ان پرسن ٹریننگ ہونی چاہیے، یعنی ایک کلاس روم ہونا چاہیے، کانفرنس روم ہونا چاہیے، ٹرینر ہونے چاہیے، فزیکلی سامنے موجود ہونے چاہیے، اور پارٹیسپینٹ بھی فزیکلی موجود ہونے چاہیے، اور ٹریننگ ہونی چاہیے. لیکن جو جنریشن وائی زی کے لوگ ہیں دے آر فائن ود آن لائن ٹریننگ. ان کے لیے فزیکل پریزنس ضروری نہیں ہے، نہ اپنی نہ ٹرینر کی. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو آن لائن میں کسی بھی ٹرینر کی ان کو ضرورت نہیں ہے. وہ صرف جو جنریشن زی ہے خاص طور پہ، دے کین ڈو ود دی اسٹاف اونلی. یعنی جب کوئی ٹرینر سامنے ان کے نہیں بھی کھڑا اگر آن لائن بھی، تو دے آر اوکے ود دیٹ. وہ صرف اس کو مٹیریل کو، کورس مٹیریل کو دیکھ کے یا ٹریننگ مٹیریل کو دیکھ کے دے کین فائنڈ دیئر وے. تو یہ فرق آ گیا. اب ٹریننگ کے معاملے میں اب ظاہر ہے جو پرانی جنریشن کے لوگ ہیں، جب وہ ٹریننگ پروگرام کروانا چاہیں گے اور سب کو بٹھانا چاہیں گے تو آبویسلی وہ اس حساب سے ارینج کریں گے کہ صبح سے شام تک ایک کمرے میں بیٹھیے، اور ایک ٹرینر، 2 ٹرینر جو بھی کوئی ہوں گے وہ آئیں گے، اور آپ بیٹھیں گے، اٹھیں گے، سنیں گے، کچھ نوٹس بنائیں گے، فلاں کریں گے، یوں ہوگا. لیکن جو آپ کا جنریشن وائی زی کا کولیگ ہے وہ تو بہت انٹرسٹڈ نہیں ہے اس میں. اس کے خیال میں یہ سارا ویسٹ آف ٹائم ہے کہ سارا دن آپ بیٹھے ہوئے ایک جگہ پہ. یہ کام تو آپ ویسے آن لائن بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی اپنی کنوینئنس پہ. ضروری بھی نہیں ہے ایک ہی دن میں کریں، آپ اس کو سپلٹ کر کے 2-4 دن میں بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پھر ایک اور ڈفرینس آف اورینٹیشن آ جاتا ہے. فائنلی ایک جو اس سروے میں جو ایک انہوں نے جو لاسٹ پیرامیٹر تھا وہ تھا فٹنگ ان کا، کہ کیا ہم فٹ ہو جائیں گے ورک پلیس میں. کیونکہ دیکھیے نا، میں نے جیسے کہا کہ ورک پلیسز میں اب اس وقت بہت سارا مکس اپ ہے، یعنی ہر جنریشن کے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو جو خاص طور پہ جب جنریشن جو بیبی بومرز کی تھی، انہوں نے یہ سوال کبھی ریز نہیں کیا تھا، بیکاز دے نیو کہ جیسی ورک پلیس ہے آلریڈی وہ بھی اسی طرح کے ہیں. اور جب وہ پہنچے ورک پلیس پہ تو ان کے ذہن میں یہ، ان کے سامنے یہ سوال ریز نہیں ہوا کہ ویدر دے کین فٹ ان اور ویدر دے ول فٹ ان اور ناٹ فٹ ان. جنریشن ایکس بھی آ کے ایبزارب ہوتی گئی ہے بہت حد تک، لیکن جنریشن وائی اور جنریشن زی پرٹیکولرلی یہ سوال کافی زور سے سامنے آ رہا ہے کہ کیا ہم فٹ ہوتے ہیں اس ورک پلیس میں. اور یہ سوال بڑا جائز ہے. دیکھیے نا، ایک ورک پلیس وچ از ڈومینیٹڈ بائی پیپل ہو ہیو ڈفرینٹ اورینٹیشن اینڈ دے رن دا شو، دے کال دی شاٹس، اور سب کچھ اختیار بظاہر ان کے ہاتھ میں ہے اور باقی لوگوں کو ان کو فالو کرنا ہے. تو وہ چونکہ ان کی اورینٹیشن آپس میں میچ نہیں کرتی، تو فٹ ہونے کا یا فٹ ان ہونے کا سوال تو پھر ریز ہوگا کہ ایم آئی اے فٹ ہیئر اور ناٹ. اور یہ سوال جنریشن زی میں زیادہ ہے اور جنریشن وائی میں اس سے ذرا کم ہے، لیکن موجود ہے. جبکہ بیبی بومرز اور جنریشن ایکس میں یہ سوال، بیبی بومرز میں بالکل نہیں تھا، جنریشن ایکس میں بھی یہ سوال اس طرح سے ریز نہیں ہوا تھا. اب اگر اس بات کو ہم سم اپ کریں تو ساری بات یہ ہے کہ یہ 4 جنریشنز یعنی بیبی بومرز، ایکس، وائی اور زی یہ ورک فورس میں موجود ہیں. آپس میں ان کا ربط ضبط ہو رہا ہے، ان کا سارا وقت آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے، اور ان کی اورینٹیشنز میں سگنیفیکنٹ ڈفرینسز ہیں. اور یہ میرے خیال میں یہ اونس سینئر مینیجرز پہ آتا ہے. یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور اپنے اپنے ماحول کو اس حساب سے ری ڈیزائن کریں تاکہ وہ سبھی جنریشنز کو اکاموڈیٹ کرتا رہے.
کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ینگر جنریشن کے لوگ اپنی ڈفرینٹ اورینٹیشن کی وجہ سے ڈسلوژن ہوں گے جلدی، اور وہ اپنے یوں کہہ لیجیے کہ ان کا انٹرسٹ کم ہو جائے گا اور وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، یا وہ اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ اور آپ دیکھیے نا آگے چل چل کے آپ اپنی جنریشن کے، یا اگر میں جس جنریشن سے ہوں، میں اپنی جنریشن کے لوگوں کو نہیں لا سکتا ورک فورس میں، وہ اس لیے کہ ان کی ایج نہیں رہی ہے، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، ہونے والے ہیں، اب ان کو تو پلٹ کے نہیں لایا جا سکتا۔ So we have to find younger people to work, to continue working, so that organization can continue performing, اور ینگر لوگوں کے لانے کے لیے بہرحال یہ ضروری ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ اس بات پہ تیار ہو کہ وہ ینگر لوگوں کو اپرچونٹی بھی دے گا، ان کو اکاموڈیٹ بھی کرے گا، ان کو فٹ ان بھی کرے گا۔ یہ وہ بات ہے جو میں اس ساری گفتگو سے کہنا چاہتا ہوں۔ پرٹیکولرلی میں نے کہا نا کہ اس کی ذمہ داری سینئر مینیجرز پہ ہے۔ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹیل دی ینگر پیپل کہ نہیں یار بوڑھے لوگوں کی طرح سوچنا شروع کر دیں، یہ غلط بات ہے، یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ دے مسٹ ناٹ تھنک اباؤٹ اولڈ پیپل، دے مسٹ ناٹ تھنک لائک اولڈ پیپل، رائٹ؟ اس لیے کہ اگر انہوں نے بوڑھوں کی طرح سوچنا شروع کر دیا تو پھر تو دنیا ترقی بالکل نہیں کرے گی۔ ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حساب سے سوچیں، جو ان کی اورینٹیشن ہے اس کے مطابق چلیں، اور یہ سینئرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بھی بدل سکتے، which I understand، لیکن کم از کم ماحول کو اس طرح سے بنانے کی کوشش کریں تاکہ ینگر لوگوں سے وہ بینیفٹ لے سکیں، ان کو وہ پرفارم کرنے کی اپرچونٹی دے سکیں، جو کہ ان کا حق ہے اور سینئرز کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔